استغفار کے دوران یہ نشانیاں محسوس ہوں تو سمجھ جانا آپ کا استغفار اللہ کی بارگاہ میں قبولیت پا رہا ہے اور بہت جلد اس کی برکات آپ کی زندگی آسان بنا دیں گی۔ بہت سارے دوستوں کی چاہت ہوتی ہے یا یوں کہہ لیں شوق ہوتا ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم استغفار کر رہے ہیں مگر یہ نہیں معلوم کہ ہمارا استغفار قبول ہو بھی رہا ہے یا نہیں۔ اگر قبول ہو رہا ہے تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ کیا کوئی ایسی علامات ہیں جن کی مدد سے معلوم کیا جا سکے؟ تو یہ ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ آج ہم اپنے عقیدے کے ایک اہم پہلو پر بات کریں گے جو ہے استغفار کرنا۔ خاص طور پر ہم ان علامات کے بارے میں بات کریں گے جو اگر ایک فرد استغفار کرتے وقت محسوس کرے تو اس کے لیے اچھی سمجھی جاتی ہیں، یہ اس کا نصیب بدلنے کا اشارہ ہو سکتی ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ پیارے دوستوں، توبہ و استغفار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق ایک اہم حصہ ہے جو ہمیں اس کے قریب لاتا ہے، ہمارے دلوں کو پاک کرتا ہے اور ہمیں ایک نئی شروعات فراہم کرتا ہے، یعنی اس کے ذریعے انسان اپنی نئی زندگی شروع کرتا ہے۔ لیکن ہم یہ کیسے پہچانیں کہ ہماری توبہ سچی ہے اور اللہ نے قبول کی ہے؟ تو آئیے یہاں کچھ نشانیاں ہیں جو اگر محسوس ہوں تو خوشخبری کی بات ہے، آپ سمجھ جائیے گا کہ آپ کی توبہ سچی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف پانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ سب سے پہلی نشانی اپنے گناہ پر گہری ندامت محسوس کرنا ہے، یعنی آپ استغفار پڑھ رہے ہیں اور دل میں گناہ کے خلاف نفرت بھی ہے اور اسے کرنے کا گہرا پچھتاوا اور ندامت بھی محسوس ہو رہی ہے تو مبارک ہو۔ یہ دکھ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ دل غلط کاموں کو پہچانتا ہے اور حقیقی طور پر خود کو بدلنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ندامت توبہ ہے۔ پیارے دوستوں، جب ہم یہ دکھ محسوس کرتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا ضمیر بیدار ہے اور ہم صحیح راستے پر ہیں، یعنی توبہ قبول ہے۔ دوسری نشانی کامل یقین سے مخلصانہ دعا کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی کی التجا کرنا ہے۔ جب آپ دعا کو لازم پکڑ لیں، ہر ضرورت اپنے اللہ کے سامنے پیش کرنے لگیں، ہر چیز اسی سے مانگنے لگیں تو مبارک ہو۔ عاجزی کا یہ عمل اور اللہ کی رحمت کی پہچان حقیقی توبہ کا ایک طاقتور اشارہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ تم مجھے پکارو یعنی دعائیں مانگو، میں تمہیں جواب دوں گا یعنی قبول کروں گا۔ جب ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو یہ اس کی رحمت پر ہمارا انحصار ظاہر کرتا ہے۔ آئیے اسے گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ دعا ہمارے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان رابطے کی براہ راست لائن ہے۔ جب ہم خلوص کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو ہم صرف الفاظ نہیں بولتے، ہم اپنے دلوں کے بھید اور دکھڑے کریم و مہربان اللہ کو سنا رہے ہوتے ہیں، اپنی کوتاہیوں کو کھلے دل سے اعتراف کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ سے معافی کی اپنی حقیقی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ اخلاص بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کے بوجھ کو صحیح معنوں میں سمجھتے ہیں اور اپنے طریقے بدلنے کے لیے پرعزم ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے فرمایا، اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہیں جواب دوں گا۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہماری دعاؤں کو سننے کے لیے تیار ہے۔ جب ہم سچے دل سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہم اس کی رحمت اور اس کی معافی کی صلاحیت پر اپنے بھروسے کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ کمزوری کا ایک لمحہ ہے جہاں ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ہم اکیلے نہیں کر سکتے اور اس کی رہنمائی اور معافی کی ضرورت ہے۔ خلوص کے ساتھ دعا عاجزی کا عمل ہے، یہ ایک پہچان ہے کہ ہم نامکمل ہیں اور ہر وقت اللہ کی مدد کے محتاج ہیں۔ یوں سمجھیے کہ الفاظ کے ساتھ معافی مانگنا یعنی استغفر اللہ کہنا سارا دن بھی کہنا آسان ہے، لیکن جب یہ الفاظ سچی عاجزی اور خلوص کے مقام سے آتے ہیں تو ان کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے۔ جب دعا خلوص کے ساتھ کی جاتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم حقیقی طور پر اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں۔ مخلصانہ دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ گہرا تعلق پیدا کرتی ہے۔ یہ نہ صرف توبہ کے وقت بلکہ ہماری روزمرہ کی زندگیوں میں بھی ہمیں اس کے قریب لاتا ہے۔ یہ ہمیں اچھے اور برے دونوں وقتوں میں اس کی طرف رجوع کرنے کی عادت پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے اور اس کی رحمت اور رہنمائی پر ہمارے انحصار کو تقویت دیتا ہے۔ لہٰذا آپ جب اپنے آپ کو مخلصانہ دعا کرتے ہوئے، معافی کی التجا کرتے ہوئے پائیں تو جان لیں یہ ایک طاقتور اور مثبت علامت ہے، یہ تگڑا اشارہ ہے کہ آپ کا دل صحیح جگہ پر ہے اور آپ سچی توبہ کی طرف سچا اور بامعنی قدم اٹھا رہے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ آپ کہو کہ مجھے اب مزید توبہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میری توبہ قبول ہو چکی، تو یہ سوچ کر یہ عمل چھوڑ مت دینا۔ یہ دعائیں مانگتے رہو کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور اس کی بخشش ہمیشہ دسترس میں ہے۔
جب آپ گناہ کو کبھی نہ دہرانے کا عزم کریں تو یہ خوشی کی اگلی علامت ہے۔ یعنی تیسری نشانی گناہ کی طرف واپس نہ آنے کا پختہ عزم ہے۔ اپنے رویے کو بدلنے کا یہ عزم خود کو بہتر بنانے اور نیک راستے پر قائم رہنے کے لیے ایک حقیقی عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ یہ عزم ظاہر کرتا ہے کہ توبہ صرف ایک لمحاتی احساس نہیں ہے بلکہ ایک دلی عزم ہے۔ مطلب جب ہم توبہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ صرف اپنے کیے پر ندامت محسوس کرنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ ان اعمال سے منہ موڑنے اور مستقبل میں ان سے بچنے کی کوشش کرنے کا شعوری فیصلہ کرنے کے بارے میں ہے۔ یہ پختہ عزم مخلصانہ توبہ کے اہم حصہ ہے۔ آپ جب ایسا محسوس کریں تو مبارک ہو۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ تبدیلی کی اپنی خواہش کے بارے میں سنجیدہ ہیں اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرنے کے لیے تیار ہیں کہ دوبارہ انہیں غلطیوں میں نہیں پڑیں گے۔ یہ نشانی سچی توبہ کی تبدیلی کی طاقت کو اجاگر کرتی ہے۔ جب آپ خلوص نیت سے گناہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہیں تو گویا وہ گناہ ہمارے ریکارڈ سے مٹ جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ہماری گناہ سے دور رہنے کی حقیقی کوشش اور خالص نیت کی ضرورت ہے۔ چوتھی نشانی نیک اعمال میں اضافہ ہے۔ جب آپ محسوس کریں کہ نیکیوں اور عبادات میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے تو مبارک ہو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی توبہ قبول ہے۔ اسے یوں سمجھیے کہ جب کوئی فرد سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو وہ اکثر روحانیت کے نئے احساس اور اچھے اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی خواہش محسوس کرتا ہے، چاہتا ہے کہ اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو۔ اب چاہے صدقہ دینا ہو، غریبوں ضرورت مندوں کی مدد کرنا ہو، کثرت سے دعا و مناجات کرنا ہو یا دوسروں کی بھلائی چاہنا ہو، یہ اعمال بدلے ہوئے دل کی عکاسی کرتے ہیں۔ جب آپ یہ چیزیں خود میں محسوس کریں تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، اس لیے سچی توبہ مبارک ہو۔ پانچویں علامت جو خوبصورت علامات میں سے ایک سمجھی جاتی ہے، امن اور سکون دل میں بس جانا ہے۔ یعنی سچی توبہ کی اگلی نشانیوں میں سے ایک دل میں راحت اور سکون محسوس کرنا ہے۔ اگر توبہ کی برکت سے آپ بھی اس کا تجربہ کرتے ہیں تو مبارک ہو، اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی۔ سچی توبہ راحت اور اندرونی سکون کا احساس لاتی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے۔ یہ امن و طمانینت اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو ہمیں یقین دلاتا ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ پیارے دوستوں، استغفار کرنا ایک بابرکت اور تبدیلی کا عمل ہے۔ اگر استغفار کرتے ہوئے آپ یہ نشانی محسوس کریں تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی توبہ سچی ہے اور اس کی برکات آپ کو ضرور عطا ہوں گی۔ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس کی رحمت بے حد وسیع ہے۔ استغفار کے ساتھ اس کا شکر بھی ادا کرتے رہیں۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے استغفار کے تمام فوائد و برکات نصیب فرمائے۔